سلسلے میں کوئی جذبہ پیدا ہو تو آپ اسی موقع پر کیا کریں؟ میرے کریم نے ایسا نہیں کہ گناہ کے حوالے سے انسان کے دل میں وسوسہ پیدا ہو اور قرآن کے ذریعے اللہ نے کسی تکلیف کا علاج نہ بتایا ہو۔ میرے کریم نے فرمایا جب شیطان تمہیں کچوکے دے، شیطان تمہارے اندر کچھ وسوسے پیدا کرے، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ لو۔ اور جب تم اللہ کی پناہ مانگو گے تو میرے کریم کی شان یہ ہے، اگر وہ فرمائے کہ اللہ کی پناہ مانگو تو جب بندہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو میرا مولا اسے پناہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ یہ نہیں کہ آپ شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد گناہ کے دلدل میں پھنس جائیں اور اس کے بعد سر پیٹتے رہیں، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ہو گیا، میں اس سے بچنا چاہتا تھا لیکن نہیں بچ سکا، میں اس سے اپنے دامن کو بچانا چاہتا تھا نہیں بچا سکا۔ نہیں، پروردگار جل جلالہ نے یہ ہیلے بہانے کرنے کے حوالے سے نہیں فرمایا جب تمہارے دل میں گناہ کا وسوسہ پیدا ہو، جب تمہارے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو، جب شیطان تمہیں کچوکے دے، جب تمہیں احساس ہو جائے کہ قدم ڈگمگا رہے ہیں، پھسل رہے ہیں، اسی موقع پر تم پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ ادھر تم پناہ مانگو گے، ادھر تمہارے قدم گناہ کی طرف بڑھنے سے رکتے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو ان کی زندگی میں بھی اللہ کی پناہ کا تصور ملتا ہے، اللہ کی پناہ مانگنے کا جذبہ ملتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ اندازہ لگائیں قرآن کہتا ہے اللہ کی پناہ مانگو، آرڈر دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کس سے پناہ مانگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگو، شیطان مرجوم سے پناہ مانگو، جو راندہ بارگاہ الہی ہے اس سے پناہ مانگو اور اللہ کی پناہ مانگو۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ پروردگار جل جلالہ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا کہ جب تمہیں شیطان کچوکے دے، تمہارے اندر وسوسے پیدا کرے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ انسان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ میں پناہ مانگوں گا تو کیا مجھے پناہ ملے گی یا نہیں ملے گی، میں پناہ مانگوں گا تو میری پناہ کی پکار سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی۔ تو میرے کریم نے فرمایا انہو سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نہیں فرمایا انہو سامع، وہ سننے والا ہے، بلکہ فرمایا بے شک وہ سننے والا ہے، بہت سننے والا ہے۔ دیکھیے سامع کے معنی بھی سننا ہوتا ہے، سننے والا ہوتا ہے، اور سمیع کے معنی بھی سننے والا ہوتا ہے۔ سامع اور سمیع کے اندر بڑا فرق ہے۔ سامع اس کو کہتے ہیں کہ جب اسے سنایا جائے تب وہ سنے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سنانا چاہتے ہوں تب بھی وہ نہ سن سکے، ایسے بندے کو سامع کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے کو ہم سنانا چاہتے ہیں لیکن وہ سویا ہوا ہو، تو اگر وہ سویا ہے، وہ نائم ہے، وہ سونے والا ہے، ہم سنانا چاہیں گے وہ سنے گا نہیں، اس لیے کہ سو رہا ہے۔ کبھی کاتب ہوتا ہے، وہ لکھنے والا ہوتا ہے، ہم سنانا چاہتے ہیں وہ سن نہیں پاتا۔ کبھی سنانا چاہتے ہیں وہ چلنے والا ہوتا ہے، وہ نہیں سن پاتا۔ کبھی دور ہوتا ہے، ہم سنانا چاہیں وہ سن نہیں پاتا۔ لیکن اللہ اکبر، میرے کریم نے فرمایا تمہارا رب سامع نہیں ہے بلکہ تمہارا رب سننے والا ہے، اور یہ سننے والے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمیع کے معنی یہ ہوتا ہے جب تم پکارو گے
ہر موقع پر تمہارا رب تمہاری پکار کو سننے والا ہے۔ پروردگار جل جلالہ نیند سے پاک ہے، جب کہیں سے پکارو وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے، وہ ہمیشہ سننے والا ہے، ایک کی نہیں انیک کی سننے والا ہے، ساری کائنات کی سننے والا ہے، ہر ایک کی پکار کو سننے والا ہے، جس زبان میں پکارو اس زبان کے اندر سننے والا ہے، دن کے اجالے میں پکارو وہ سنتا ہے، تنہائی میں پکارو وہ سنتا ہے، رات کو پکارو وہ سنتا ہے، دن میں پکارو وہ سنتا ہے، سوتے میں پکارو وہ سنتا ہے، نیند میں پکارو وہ سنتا ہے، ہر حال میں تم پکارو، تمہارا رب وہ ہے جو تمہاری پکار کو سننے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تم کہیں سے بھی پکارو تمہارا رب تمہاری پکار کو سننے والا ہے۔ اب اگر کہیں تم گناہ میں گر گئے، کہیں ایسا معاملہ تمہارے ساتھ درپیش آیا کہ تمہیں گناہ کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، اس موقع پر تم تنہا ہو، اس موقع پر کوئی دوسرا وہاں پر نہیں ہے اور تمہیں گناہ کے دلدل میں ڈوب جانے کا خدشہ لاحق ہے، ایسے موقع پر تم کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسے ہی تم کہو گے غیب سے مدد آ جائے گی اور میرا مولا تمہارے لیے گناہ سے بچنے کا اہتمام فرما دے گا اور تمہارے قدم گناہوں کے دلدل میں پھنس جانے سے بچتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک نیک بندی تھی، ایک بڑی برگزیدہ بندی تھی، ایک نہایت عبادت گزار بندی تھی، ایک اللہ کی برگزیدہ بندی صالحہ بندی تھی۔ جانتے ہیں آپ، ایک شخص کی نیت ان کے اوپر خراب ہوئی، جیسے تیسے کر کے انہیں اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی اور انہیں پا لیا، اور پا لینے کے بعد اپنے محل میں لے کر کے آیا۔ جب محل میں لے کر کے آیا تو آنے کے بعد اس نے دروازے سارے بند کرنے شروع کر دیے۔ اس عورت کو محسوس ہوا کہ اب میرے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اب بچنے کے میرے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اس نے جب ہر طرف سے دیکھا کہ اب میری آبرو کا تحفظ ناممکن سا نظر آ رہا ہے اور میری آبرو کا بچنا بہت مشکل ہے اور ہو سکتا ہے میری آبرو تار تار ہو جائے، میری عزت برباد ہو جائے، میری عزت خاک میں مل جائے، اسی موقع پر خیال آیا کہ یہاں اس گھر کے اندر ایک ٹیریس ہے، اس گھر کے اندر ایک چھت ہے۔ اس نے فوراً اس شخص سے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ جانا چاہتی ہوں جہاں پر بیت الخلا ہے، تاکہ میں فارغ ہو کر کے آ جاؤں۔ اس شخص نے سوچا محل کی چھت پر جانے کے بعد یہ عورت بھاگ تو نہیں سکتی۔ اللہ اکبر! وہ چھت پر چڑھی اور چھت پر چڑھنے کے بعد اس نے ارادہ کیا اب ایک ہی صورت ہے کہ میں چھت سے چھلانگ لگا کر نیچے آ جاؤں تاکہ جان چلی جائے، یہ تو گوارا ہے لیکن عزت و آبرو نہ جانی چاہیے۔ اللہ اکبر! خیال آیا میرے شیخ، میرے مرشد حضرت نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو میں کیوں نہ پکاروں؟ چھت سے چھلانگ لگاتی ہے اور چھلانگ لگاتے وقت آواز لگاتی ہے میرے شیخ اللہ کے لیے میری مدد فرمائیں۔ یہ کہتے ہوئے چھت سے چھلانگ لگائی، جیسے ہی نیچے آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے اپنے شیخ کے ہاتھوں میں وہ موجود ہے۔ اللہ اکبر! حضرت نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھتی ہے حضرت آپ اتنا طویل سفر کر کے یہاں کیسے پہنچے؟ فرمایا تو چھت سے چلی تھی، میں وہاں سے چلا تھا اور اللہ کے فضل سے میں نے تجھے اپنے دامن میں پناہ عطا فرما دی۔ پتہ یہ چلا جب کوئی عورت گناہ سے بچنا چاہتی ہے تو اللہ عز و جل اسے گناہ سے بچنے کا اہتمام فرما دیتا ہے، اسے گناہ سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، تمہیں گناہ سے امان مل جائے گی۔ یاد رکھو گناہ کے دلدل میں پھنسنے سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں جو گناہ اور بد کرداری کی سزا کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں جو اللہ کی نافرمانی کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، آج کی پوزیشن یہ ہے کہ انسان چھوٹے گناہ کو بھی کرتا ہے، بڑے گناہ کو بھی کرتا ہے۔ ماحول بدل رہا ہے، سوسائٹی بدل رہی ہے، معاشرہ بدل رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ انسان گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
ہوں یہ گناہ کی زندگی کب تک رہے گی؟ گناہ کب تک کرو گے؟ جب تک تمہاری جوانی ہے اس وقت تک تم گناہ کی لذت سے آشنائی اور آراستگی حاصل کرو گے، لیکن جب جوانی ختم ہوگی تو یہی گناہ تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑیں گے، یہی گناہ تمہارے چین و سکون کو برباد کر دیں گے، یہی گناہ تمہارے دل کے اندر بے قراری پیدا کر دیں گے، یہی گناہ تمہیں تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دیں گے، اور اس کے بعد تمہارا بڑھاپا اطمینان سے نہیں گزرے گا، تمہارا بڑھاپا سکون سے نہیں گزرے گا، تمہارا بڑھاپا چین سے نہیں گزرے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں اللہ کے برگزیدہ بندوں کا عالم کیا تھا اور اللہ کی برگزیدہ بندیوں کا عالم کیا تھا، وہ کس طریقے سے شیطان سے اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کی اولاد کو شیطان سے اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، قرآن کہتا ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ اللہ اکبر، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، یعنی حضرت مریم کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ اللہ، اللہ کی برگزیدہ بندیاں بھی اپنی بیٹیوں کو اللہ کی پناہ میں دے دیا کرتی، اللہ کی پناہ میں دینے کے بعد انہیں اطمینان ہو جاتا کہ شیطان کی شرارت سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، شیطان کے مکر و فریب سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، بڑا فرق ہے شیطان سے بچنے والے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اندر اور شیطان کے بھائیوں کے اندر۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن نے ایک طبقے کا ذکر کیا اور بڑا پیارا ذکر کیا ہے۔ اللہ اللہ، آج تو وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو طبیعت گناہ کی طرف مائل ہو جاتی ہے، آج تو خیال پیدا ہوتا ہے تو لذت حاصل ہو جاتی ہے اور انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ایسے بندے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ اللہ، جب ان کو کوئی شیطانی وسوسہ، جب ان کو کچوکے لیتا ہے، جب کوئی شیطانی وسوسہ چکر لگانے لگتا ہے، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں، ان اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے دل میں کبھی کوئی شیطانی وسوسہ جیسے ہی آتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس وسوسے کی طرف بھاگتے ہیں، قرآن کہتا ہے تذکروا، وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، ہوش میں آ جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں فوراً کھل جاتی ہیں کہ یہ شیطان ورغلا رہا ہے، یہ شیطان تباہ کرنے جا رہا ہے، یہ شیطان مس گائیڈ کرنے جاتا ہے، شیطان تباہی کے دہانے پر لے جانا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اسی وقت پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو میرا مولا انہیں اپنی پناہ کے اندر جگہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے خواتین اسلام، اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ گناہ کے اندر لذت تو ہے لیکن گناہ میں عزت نہیں۔ میرا یہ جملہ اگر دل کی تختی پر لکھ سکتے ہو تو لکھ لینا، دماغ کے اندر محفوظ رکھ سکتے ہو تو محفوظ کر رکھ لینا، اس لیے کہ یہ جملہ اگر تم نے زندگی بھر یاد رکھا تو گناہ سے گھن پیدا ہوگی، گناہ سے نفرت پیدا ہوگی، اس لیے کہ سنو، گناہ میں لذت ہے، عزت نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ کرنے والا لمحاتی طور پر لذت سے محسوس تو ہو جاتا ہے لیکن اس گناہ کی وجہ سے اسے عزت نہیں ملتی، اس گناہ کی وجہ سے اسے مقام و مرتبہ نہیں ملتا، اس گناہ کی وجہ سے اسے بارگاہ سمدیجت کے اندر عزت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ آپ سنیں رزق میں تنگی بھی جو پیدا ہوتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، بیماری جو
جو پیدا ہوتی ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے گناہ سے بچنے والے بندو، تم یہ تصور نہ کرنا کہ تم اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے تو ہم تمہیں صرف دنیا کا گھر دے دیں گے۔ نہیں نہیں، میرے کریم نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو اسی کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ تمہارے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں عزت والے گھر میں داخل کر دیں گے۔ وہ عزت والا گھر کون سا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اگر دنیا میں کبیرہ گناہوں سے بچو تو جنت مل سکتی ہے، تو دنیا میں اگر گناہوں سے بچو تو مولا گھر عطا نہیں کرے گا، آرام کی زندگی عطا نہیں کرے گا، اطمینان کی زندگی عطا نہیں فرمائے گا، پروردگار سکون کی دولت عطا نہیں فرمائے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزو، آج تمہیں بہکایا جا رہا ہے، آج تمہارے قدموں کو غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، نفس ورغلاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نفس کے ورغلانے کے شکار ہونے کے بعد انسان اپنے ماں باپ کی نظروں سے گر جاتا ہے، سوسائٹی کی نظروں سے گر جاتا ہے، اپنی نظروں سے گر جاتا ہے، اطمینان کی دولت چھین جاتی ہے، اور اس کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے میں نے بہت کچھ گنوا دیا، میں نے بہت کچھ برباد کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رب قدیر جل جلالہ نے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں اللہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت عطا فرمائی تو آپ جانتے ہیں اس دعوت کے جواب کے اندر حضرت یوسف بچے کیسے؟ قرآن کہتا ہے قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی۔ اللہ اکبر، وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن محفوظ نظر آ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب بھی کوئی گناہ سے بچنا چاہے اللہ کی پناہ مانگ لے، میرا مولا اپنی پناہ عطا فرما کر اسے گناہوں سے بچا لیا کرتا ہے۔ گناہ سے بچنا آسان نہیں ہے، گناہ سے بچنا نہایت ہی مشکل ہے، گناہ سے بچنا بہت ڈیفیکلٹ ہے، گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے تو گناہ سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی پناہ حاصل کر لو گے تو گناہ سے بچنا بہت مشکل نہیں ہوگا بلکہ بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں ہر مقام پر اللہ کی پناہ، ہر جگہ پر اللہ کی پناہ، ہر برائی سے اللہ کی پناہ، ہر پریشانی سے اللہ کی پناہ۔ آپ جب پناہ مانگو گے تو اللہ پناہ عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں رب قدیر جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ اللہ اکبر، رب نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان ہمزات سے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی رب قدیر جل جلالہ نے پناہ مانگنے کا حکم عطا فرمایا۔ دوسرے مقام پر آپ دیکھیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی ابتدائی آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی رب قدیر نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، دوسرے مقام پر فرمایا قل اعوذ برب الناس۔ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ میں نازل ہوئی، اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے اگر کسی کو جادو کا اثر ہو جائے تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ دو صورتیں ایک ساتھ میں نازل ہوئی، اور دونوں صورتوں کے اندر اللہ نے 11 آیتیں رکھی ہیں، اور پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو اس کے بعد یہ صورتیں نازل ہوئی
اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان سورتوں کی تلاوت کی 11 آیتیں پڑھی تو سرکار کے جادو کے لیے جادوگر نے جس طریقے سے 11 گریں لگائی تھی، حضور ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، ایک ایک گرہ کھلتی چلی جاتی۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی کسی پر جادو ہو گیا ہو، اللہ کی پناہ مانگے، پروردگار جل جلالہ اپنے حبیب کے صدقے میں جادو کے اثر سے نجات عطا فرما دیتا ہے اور اپنی پناہ بھی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اے خواتین اسلام، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار خواتین، گناہ کو گناہ سمجھو اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرو۔ یقیناً گناہ سے بچنے کے لیے ہمت چاہیے۔ شیطان بڑا طاقتور ہے لیکن میرے کریم سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں، اور جب کوئی اس کی پناہ میں آ جائے تو اس کریم کی پناہ میں آنے والے کا کوئی بال بیکا کر نہیں سکتا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، بستان التفاسیر کے اندر شیطان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد موجود ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن میں 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اللہ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اسے شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آج آپ دیکھیں سب سے زیادہ اگر شیطان کو کسی چیز کی فکر ہے تو جدائی کی فکر ہے، اختلاف کی فکر ہے، رشتہ توڑانے کی فکر ہے، آپس میں انتشار پیدا کرنے کی فکر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جھگڑے ہوں، فسادات ہوں، وہ چاہتا ہے کہ آپس کے اندر نا اتفاقیاں ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیطان کبھی دونوں فریق کے دل میں غیظ و غضب ڈال دیتا ہے، غصہ ڈال دیتا ہے، اور اسی غصے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان طلاق واقع ہو جاتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، بچیاں میکے جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے معاشرے کو بکھرنے سے بچنے کے لیے اور شیطان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے کتنے عظیم نسخے عطا فرمائے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو لوگوں کو سرکار نے جھگڑا کرتے دیکھا۔ ایک کی پوزیشن یہ تھی کہ اس جھگڑا کرنے والے کی گردن کی رگ بالکل سوج گئی تھی اور ابھر کر کے سامنے آ گئی تھی، اتنا غصہ تھا اس کے دل و دماغ پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں اگر میں اسے بتا دوں اور وہ اسے پڑھ لے تو ابھی اس کا غصہ چلا جائے گا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، اگر ابھی یہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا غصہ فوراً چلا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، جب کبھی شیطان آپ کو جھگڑے کے لیے آمادہ کرے، جب طلاق تک کی نوبت پہنچنے کی سچویشن ہو جائے، جب دل و دماغ کے اندر غصہ بھر جائے، جب کبھی باوارگی کی طرف قدم بڑھنے لگنے ہوں، اس موقع پر فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اسی موقع پر پناہ عطا فرما دے گا، غصہ کافور ہو جائے گا اور شیطان کی طرف سے آنے والا وسوسہ دور ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے اور درخت پر سرکار
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لٹکا دی تھی، دشمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا دیکھا اور تلوار نکالی اور تلوار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے گیا۔ دشمن یہ تصور کر رہا تھا کہ اس وقت حضور کو بچانے والا کوئی نہیں، کتنی بڑی مصیبت تھی، کتنا امتحان کا وقت تھا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی حضور کے قریب وہ تلوار لے کر کے پہنچا، آقا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سوال پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری تلوار سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اب دیکھیں حضور کس کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ میرا رب مجھے بچا سکتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، ہاتھوں سے تلوار گر گئی، مصطفیٰ نے تلوار تھام لی، اسے گرایا اور پوچھا، اب بتا میری تلوار سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ کی رحمت مجھے بچا لے گی۔ آپ اندازہ لگائیں، ایسے سخت ترین حالات کے اندر بھی اللہ کے رسول نے اللہ کی پناہ مانگی اور دنیا کو درس دیا